بھارت کا آپریشن سندور میں طاقت کا استعمال اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد پیش نہ کر سکا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے گا تو پاکستان کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ بھارت نے آپریشن سندور میں پاکستانی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ بھارت نے UN چارٹر کے تحت سیکیورٹی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ بھارتی حملوں میں مساجد متاثر ہوئی، متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ UN ماہرین کی سنتاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف اور بیانی کی توثیق۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی فریق یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ واضح کر چکے پانی روکنا اور رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا، اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اسلام آباد میں سفارتکاروں کو بریفنگ، کہا سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی نہیں ہو سکتی۔ بھارتی اقدام سے پاکستان کی غذائی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ بھارت غیر قانونی ڈیمز کی تعمیر جاری رکھے ہوئے ہے۔ کشن گنگا اور رتلے جیسے منصوبے معاہدے کی تکنیکی شرائط کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی اقدام عالمی قانون اور ویانا کنونشن کے آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری سنتاس معاہدے کی مکمل بحالی کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستان تنازعات کے پرامن حل کا خواہاں ہے۔ بھارتی مداخلت کے خلاف بنگلہ دیشی عوام کا شدید احتجاج۔ ڈھاکہ میں قاتلانہ حملے میں شدید زخمی بنگلہ دیشی سیاسی کارکن عثمان ہادی چل بسے۔ عثمان ہادی موت کی خبر آتے ہی ڈھاکہ احتجاج کی لپیٹ میں آ گیا۔ مظاہرین کا گھر نظر آتش کر دیا۔ ڈھاکہ میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے جاری احتجاج دوسرے روز میں داخل۔ بھارتی جریدہ ڈیکن ہیرلڈ کے مطابق احتجاج کے باعث بھارتی سفارت خانے میں ویزا سینٹر تاحال بند۔ عثمان ہادی کو بھارت کے فون نمبر سے قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے بھارت سے عثمان ہادی پر قاتلانہ حملے میں ملوث افراد کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سڈنی بیچ پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ سڈنی بیچ پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ سڈنی حملہ آوروں کی سڈنی حملہ آوروں سے رابطے کی میں شہید 7 افراد زیر حراست۔ سڈنی حملہ آوروں کے رابطے تھے۔ زیر حراست افراد کے حملہ آوروں سے نظریاتی مماثلت ہے۔ صدر مملکت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی منظوری دے دی۔ عدالت نے LLB ڈگری کا اہل نہ ہونے پر عہدہ خالی کرنے کی ہدایت کی۔ معزول جج طارق محمود جہانگیری کو وزارت قانون اور انصاف نے بھی باضابطہ طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ جسٹس طارق جہانگیری کی عدالت میں آج کے کیسز کی کاز لسٹ منسوخ۔ ذرائع کے مطابق کیسز جلد کسی دوسرے بینچ میں سماعت کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی نئی سینیورٹی لسٹ جلد جاری ہوگی۔ ماڈرن پنجاب میں گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال قائم۔ پہلی بار ورچوئل ٹور وال کا قیام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہر ہسپتال، ہر تعلیمی ادارے اور ہر سرکاری دفتر کی خود مانیٹرنگ کر سکیں گی۔ ورچوئل ٹور کے ذریعے پنجاب کے ہر افسر اور اہلکار کی حاضری اور کارکردگی بھی چیک کریں گے۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کی کارکردگی جانچنے کے لیے پہلا KPI ڈیش بورڈ فعال۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم۔ پنجاب کے تمام شہروں میں کھلے مین ہول، مہنگائی اور آوارہ کتے، وال چاکنگ، ابلتے نالے، قبرستان یا ریڑھی بازار اور تمام اداروں کے اسٹاف افسران کی نگرانی ہوگی۔ پاک چین اور پاک ایران سرحدی تجارت میں اہم پیش رفت۔ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے سوسر ڈرائی پورٹ اور گپت بارڈر ٹرمینل پر جدید ترین سکینر سسٹمز نصب کر دیے۔ جدید سکینرز محض 22 سیکنڈ میں گاڑیوں کو سکین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جدید سکینرز کے باعث کنٹینرز کے انتظار کا دورانیہ نمایاں طور پر کم ہوگا۔ انسانی مداخلت کم ہونے سے قانونی تجارت مزید تیز اور مؤثر ہو جائے گی۔ اہم تجارتی راہداریوں پر مجموعی تجارتی کارکردگی میں خاطر خواہ بہتری متوقع۔ خیبر پختونخوا میں صحت، تعلیم کی ناقص سہولیات، روزگار کا بھی فقدان۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا شدید ناراضگی کا اظہار۔ صوبے میں اسپتالوں اور سکولوں کا مؤثر نظام موجود نہ ہونے پر
صوبائی حکومت پر سخت تنقید، کہتے ہیں موجودہ صوبائی حکومت عوامی مسائل سے مکمل لا تعلق نظر آتی ہے۔ ہسپتالوں اور اسکولوں کا مؤثر نظام موجود نہیں، روزگار کے مواقع نہ ہونے کے باعث لوگ دوسرے شہروں میں کمانے پر مجبور ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کوئی نمایاں ترقیاتی منصوبہ جاری نظر نہیں آتا، امن و امان کی صورتحال بھی نہایت خراب ہے۔ 9 مئی GOR گیٹ حملہ کیس کا فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں یاسمین راشد سمیت 33 ملزموں نے حتمی بیانات قلم بند کرا دیے۔ مقدمے میں استغاثہ کے تمام 41 گواہوں کے بیانات پر جرا مکمل ہو چکی۔ عدالت کے ملزموں کے وکلاء کو آج حتمی دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ ملزموں میں میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر شامل۔ اسلام آباد میں اسٹامپ پیپرز کی فیس کا سکینڈل، 29 کروڑ 64 لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع نہ کرنے کی تصدیق۔ ابتدائی تفتیش میں کورٹ فیس اور فارن بلز کی رقوم بھی جمع نہ ہونے کی بھی تصدیق ہو گئی۔ تحقیقات میں سامنے آیا کہ FTO سے ہزاروں جعلی اور بوگس چالان فارم جاری ہوئے، جبکہ وفاقی دفتر خزانہ کا گزشتہ 4 سال سے آڈٹ بھی نہیں ہوا۔ FIA کا اسٹامپ پیپرز کی بلیک مارکیٹ کی تحقیقات شروع کرتے ہوئے ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ CCD پنجاب میں منشیات فروشوں کے خاتمے کے لیے سرگرم۔ لاہور کے علاقے باٹا پور اور اقبال ٹاؤن میں CCD سے مبینہ مقابلوں میں 3 منشیات فروش ہلاک۔ ملزمان کی شناخت ندیم، حیات اور علی سے ہوئی ہے۔ 2 ملزمان نے سائفن پل کے قریب CCD ٹیم پر فائرنگ کی۔ دوران فائرنگ ملزمان اپنے ساتھیوں کی گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ کراچی میں حادثات اور بھاری ای چلان کے خلاف احتجاج۔ جماعت اسلامی آج شہر کے 13 مقامات پر دھرنے دے گی۔ شاہراہ فیصل، ایم اے جناح روڈ، یونیورسٹی روڈ، داؤد چرنگی، کورنگی کراسنگ اور دیگر مقامات پر دھرنے ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر اور دیگر رہنما احتجاجی دھرنوں سے خطاب کریں گے۔ کراچی میں کھلے مین ہول اور نالے خوف کی علامت بن گئے۔ رواں سال 6 بچوں 3 بچیوں سمیت 24 افراد کھلے مین ہولز اور نالوں میں گر کر جاں بحق ہو چکے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں موجود کھلے مین ہولز کا اگلا شکار کون ہوگا؟ شہری خوف میں مبتلا ہو گئے۔ بڑھتے ہوئے واقعات پر میئر کراچی نے ہر یونین کمیٹی کو اسٹریٹ لائٹ اور گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے ہر ماہ اضافہ 1 لاکھ روپے فنڈز کی فراہمی شروع کر دی۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ MC کے پاس 5500 کروڑ روپے کا بجٹ ہے۔